کیونکہ دو طرح کے لوگ وہاں آباد تھے حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل، یا یہودی تھے یا مشرک تھے، اور مشرکوں کی دو جماعتیں تھیں، ایک کا نام تھا اوس اور دوسری جماعت کا نام تھا خزرج۔ اب یہودی تجارت پیشہ تھے اور مشرکین زراعت پیشہ تھے۔ میں پھر عرض کیے دیتا ہوں، یہودی تجارت پیشہ تھے، دکاندار تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور مشرکین زمیندار تھے، زراعت کرتے تھے، باغبانی کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجوریں لگاتے تھے، کھجوریں اگاتے تھے۔ دوسری بات، یہودیوں نے بھی اپنی زمینیں اجرت پر مشرکین کو دے رکھی تھی، کیونکہ یہ زمیندار تھے۔ ان کو بھی میں تسوں کو سمجھاواں، جس طرح خانہ دیا زمیناں لوکاں کو لونیاں اور وہ لوکاں کو اپنے مزیرے آختن، اے جی فلانا استا مزیرہ ہے۔ ہر جگہ ایک جاگیردار طبقہ ہے، ایک زمیندار طبقہ ہے۔ تو وہاں جاگیردار طبقہ یہود کا تھا، مدینے میں جاگیردار کونا سے یہودی تے، زمیندار کونا سے مشرک۔ زمیندار کون تھے؟ مشرک تھے۔ اب مشرکین یہ بیچارے غریب بھی تھے، ایاں بھی زمیندار بیچارہ ہوندہ ہی غریب ہے، یہ اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے تھے، اور جو زیادہ غریب ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو یہودیوں کے پاس چھوڑ دیتے تھے۔ کچھ یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے۔ اب ان کے بچے جو یہودیوں کے پاس ہوتے تھے، یہودی ان سے کام بھی کراتے اور یہ اس غرض سے چھوڑتے تاکہ یہودی ان کو تعلیم بھی دیں۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، جس طرح آج دیہاتی اپنے بچوں کو شہروں میں لا کے متمول طبقے کے گھر میں چھوڑ دیں کہ یہ جی پڑھائی بھی کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، اور ساتھ ان کی کفالت بھی ہوتی رہے گی، وہ ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے۔ توجہ میری طرف دیں۔ اب یہودی جہاں ان کو پڑھاتے تھے، کھلاتے تھے، پہناتے تھے اور ان سے کام بھی لیتے تھے، اب یہ سلسلہ ان کا جاری تھا۔ ظاہر ہے جو ان کو پڑھاتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، پھر وہ یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ یہ ہمارا دین بھی اختیار کر لیں، ہمارا مذہب بھی اختیار کر لیں، اپنے دین اور اپنے مذہب پر لانے کی بھی یہ کوشش کیا کرتے تھے۔ اب اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، بڑے کام کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں جتنے مشرکین تھے کثرت کے ساتھ انہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب یہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، مسلمان ہوئے مشرکین، اب ان کو یہ فکر لائق ہوئی کہ ہمارے بچے جو یہودیوں کے پاس ہیں ان پر یہودیوں کا رنگ چڑھ گیا، یہودی ان کو اپنے دین پر، اپنے مذہب پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن ساتھ کوشش کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے رنگ کے اندر رنگے جائیں، اور بہت سارے رنگے گئے تھے۔ جس طرح آج ہمارے بچے یورپ جاتے ہیں، ان یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھتے ہیں، اب بعض بچے جب واپس آتے ہیں تو ان کے ذہن پر دہریت کا غلبہ ہوتا ہے، اور ان کا ذہن کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جس ماحول کے اندر جو بچہ پڑھتا ہے اور اس ماحول کے اندر وہ رنگا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے،
حضرت حسین، ایک تو حسین ہے سین کے ساتھ، یہ حضور کے نواسے ہیں، ایک حسین ہے سواد کے ساتھ۔ حضرت حسین یا حسین، ان کے دو صاحبزادے، ایک یہودی ایک عیسائی کے پاس تھے، انہوں نے عیسائی مذہب بھی قبول کر لیا تھا۔ اب بعض لوگوں نے بچے واپس کیے، اب واپس آئے تو ان کے دماغ بگڑے ہوئے تھے، ساری یوتھ بگڑی ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر یوتھ پر توجہ نہ دی جائے، دھیان نہ دیا جائے، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی حال میں ہمارے بچوں کا یوتھ کا کیا عالم ہوا، کتنے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو بہرحال یوتھ بگڑی ہوئی ہے، بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو صحابی تھے جن کے دو بیٹے عیسائی بن چکے تھے، اب یہ جب مسلمان ہوئے، اب جذبہ تھا بڑا، اور حضور علیہ السلام کا پاکیزہ دور تھا۔ آج کے دور میں بھی، گئے گزرے دور میں بھی، کوئی باپ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرا بیٹا بے راہ روی کا شکار ہو اور میرا بچہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے۔ اب انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، ان پر زور کیا، ان کو مارا، ان کو پیٹا، ان کو لو لہان کیا، لیکن انہوں نے کہا جی ہم اسلام قبول نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے۔ جو یہودیوں کے پاس تھے اس رنگ میں رنگے گئے، جو عیسائیوں کے پاس تھے اس رنگ میں رنگے گئے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ، تو حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچوں کو پکڑا اور لے آئے، اور بچوں کو مار مار کے برا حال کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بٹھایا، آپ نے فرمایا زور مت کرو، زبردستی مت کرو، اس طرح کرنا اچھا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام قرآن کی یہ آیتیں لے کر آ گئے۔ اب صحابی تیار ہو گئے کہ میں ان کو قتل کروں گا، یا اسلام لائیں گے یا یہ زندگی اور موت دونوں میں سے ایک چیز کو یہ قبول کریں گے، یا میں مار دوں گا ان کو، کیونکہ جذبات تھے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں لے کر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اب آپ آیات کے ترجمہ دیکھیں گے، سنیں گے، آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اب دیکھیں، قرآن کریم جبرائیل علیہ السلام لائے اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لا اکراہ فی الدین، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ آپ کسی آدمی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی بھائی کو، کسی بیٹے کو، بیٹی کو مار کر دین قبول کرنے پر مجبور نہ کریں۔ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، دین کی خوبیاں بتا سکتے ہیں، کفر کے نقصانات بتا سکتے ہیں، دین کی دعوت دے سکتے ہیں، لیکن لا اکراہ فی الدین، اللہ پاک فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، کیونکہ یہ بچے بالغ ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، اچھائی برائی کی تمیز کر سکتے ہیں، سیاہ اور سفید کو جانتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، اس لیے آپ دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، اللہ فرماتے ہیں قد تبین الرشد، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے۔ جس طرح آپ نے پہچان لیا ہے، یہ بھی پہچانتے ہیں۔ اللہ پاک پر چھوڑ دیں، خدا کہتا ہے میں خود عذاب، خود سزا دوں گا، یا جزا دوں گا یا سزا دوں گا۔ قد